مصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 44 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 75 سے لے کر 78 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا اور تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں تو مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق اور ربط کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بن کر حاضر ہونے کی حیثیت کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان آیات میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن بن کر حاضری کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات سے کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جادوگروں کا کفر سے نجات پانے کا تذکرہ ہوا، اب ان آیات میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کا بیان ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرعون کی ان ظالمانہ حرکتوں کا ذکر ہوا جو اس نے مومن جادوگروں کو قتل کر کے کی تھیں۔ اب ان آیات میں فرعون کے بنی اسرائیل کے خلاف برے رویے کا بیان ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں بحالت ایمان حاضر ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، یعنی فرائض و نوافل کی تکمیل کی ہوگی، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجات ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ علا یہ اولیاء کی جمع ہے اور مؤنث ہے یہ اعلیٰ کی۔ جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، ای اقامت، یعنی اقامہ کے لیے ان کے لیے باغات ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ یہ جنات عدن جو ہے یہ درجات کے لیے بیان واقع ہو رہا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، تو باغات کی صورتحال کیسی ہے؟ من تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ مومنین ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ انعام اس بندے کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جو گناہوں سے پاک رہا، تطہر من الذنوب، جس نے خود کو پاکیزہ رکھا گناہوں سے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی ہے موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی، یہ کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکالیے، بحمزۃ قطع من اسرا او حمزۃ وصل وکسر النون من سرا۔ بتا رہے ہیں کہ اگر اسے اسری حمزہ قطعی مانا جائے تو یہ اسرا سے ہوگا باب افعال سے، اور اگر اسے حمزہ وصلی مانا جائے اور نون کا کسرہ مانا جائے تو یہ سرا سے ہوگا۔ اس میں یہی دو لغتیں ہیں، ای سر بہم لیلا من ارض مصر، یعنی انہیں نکالیے مصر کی سرزمین سے بنی اسرائیل کو رات کے وقت۔ فضرب، پھر آپ کے لیے اگلا حکم کیا ہے کہ آپ اپنے عصا مبارک کو اس دریا کے اندر ان کے لیے ماریے، اس کی ضرب لگائیے تو راستہ خشک بن جائے گا دریا کے اندر، ای یابسن، یعنی خشکی والا، فامتثل ما امر به، بس موسیٰ نے ویسا ہی کیا جیسا حکم دیا گیا تھا، وَأَيْبَسَ اللَّهُ الْأَرْضَ، رب تعالیٰ نے خشک زمین بنا دی، فَمَرُّوا فِيهَا،
پس موسیٰ اور ان کے ماننے والے اس میں سے گزر گئے۔ لا تخافوا، آپ خوف نہ رکھیے، دارکن تعاقب کرنے والوں کا، این یدرکک فرعون، یہ کہ فرعون آپ کا تعاقب کرے گا، ولا تخشا، اور آپ خوف زدہ نہ ہوئیے، غرقن ڈوب جانے کے ڈر سے۔ فاتبعہم، پس پیچھا کیا موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کا فرعون نے بجنودہ ہی اپنے لشکر کے ساتھ، وہو معہم، اور خود بھی ان کے ساتھ تھا، فغشیہم، پس پانی ان پر چڑھ دوڑا، پانی ان پر چھا گیا، دریا نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، ما غشیہم، جس طرح پھر اس نے اس کا لپیٹنا ہے، ما غرقہم، جیسے اس نے انہیں غرق کر دیا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے مومنین کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ دنیا ہی دار العمل ہے، موت کے بعد کوئی عمل نہیں ہو سکے گا، موت کے بعد تو صرف حاضری ہے اس بارگاہ کی جس کا وعدہ مقرر ہے اور وہ لوٹنے کا دن ہے۔ پہلی حاضری قبر میں ہے، دوسری حاضری میدان محشر میں ہے۔ جو خوش نصیب ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر قیامت کی حاضری میں رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اس کی مزید خوش نصیبی یہ کہ دنیاوی زندگی میں اعمال بھی اچھے کیے ہوں گے، عبادت و ریاضت بھی کی ہوگی، تو ایسے مومنین صالحین کے لیے طبقہ جنت کے اونچے درجہ ہیں، اور یہ درجات جنات عدن میں ہیں، اور ان میں وہ مومنین جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے کل 8 حصے ہیں اور جنت عدن بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس میں باغات کی سدا بہاریں رہتی ہیں جو جنت کے دوسرے نیچے حصوں میں نہیں ہیں، اور یہ بہاریں نصیب کسے ہوں گی؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا ہوگا، بچایا ہوگا، پاکیزہ بندہ ہوگا، اسے یہ بہاریں نصیب ہوں گی۔ تو اجر اور جزا کے اندر علماء کرام کچھ فرق بیان کرتے ہیں کہ جزا جو ہوتی ہے وہ ہر اچھے برے، نفع نقصان، مفید غیر مفید بدلے کو کہتے ہیں، لہٰذا نیک کی جزا جنت اور بد کی جزا جہنم ہوتی ہے، لیکن اجر صرف مفید اچھے اور نفع والے بدلے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جزا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جنت کے مختلف درجات ہیں، تو ان درجات کے تفاوت کو دیکھتے ہوئے مفید و غیر مفید کی نسبت سے جزا کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسری بعبادی، یہ کہ وہ ہمارے بندوں کو رات کے وقت یہاں سے نکالے۔ یاد رہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی بھیجی تھی یہ فرشتہ کے ذریعے تھی۔ موسیٰ سے کلام بالمشافہ بلا واسطہ صرف کوہ طور پر جانب ایمن بلا کر ہوتا تھا، ہر جگہ پہ موسیٰ کے ساتھ اس طرح کلام نہیں ہوتا تھا۔ تو موسیٰ کو حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو فلاں تاریخ کو رات میں دریائی راستہ سے نکال کر لے جاؤ جو صاف خشک اور کھلا ہے، لا تخافوا درکن، اپنے تعاقب کا خوف نہ رکھنا، ولا تخشا، اور ڈوبنے کا خوف بھی نہ رکھنا۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ عصری جو لفظ ذکر کیا گیا ہے اس کی 4 وجوہ ہیں۔ پہلی یہ کہ سفری منصوبہ جو ہے وہ پوشیدہ رہے، دوسری یہ کہ وقت سے پہلے دشمن کو پتہ نہ چلے، تیسری یہ کہ خود بنی اسرائیل بھی اتنے عرصے کی غلامیت کی وجہ سے بزدل ہو چکے تھے، ڈرتے تھے کہ دن میں کوئی حرکت کرنے سے وہ بھی اس معاملے کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے تھے، اور دن کے اندر خود بنی اسرائیل بھی چلنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ دن کی روشنی میں نکلنے سے 100 طرح کی رکاوٹ ہو سکتی تھی، مثلا ہر شخص کی موجودگی بھیڑ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے چلنے میں تیزی نہیں آ سکتی، کبتی لوگ پوچھ سکتے تھے بھی کدھر جا رہے ہو،
فرعون کو اطلاع ہو سکتی تھی اور پیچھا ان کا کیا جا سکتا تھا، تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا بھی رات کے وقت ان کو لے کر نکلیے اور آپ نے کیا کرنا ہے، فَضْرِبْ لَهُمْ بِالضَّرَبِ بِعَصَاكَ، اپنے عصا کے ساتھ آپ نے ضرب لگانی ہے دریا پر، تو وہاں پر خشک راستہ بن جائے گا دریا کے اندر۔ بس موسیٰ پاک نے ایسا ہی کیا اور رب تعالیٰ نے اس زمین کو وہاں سے خشک کر دیا، فمروا فیہا، تو موسیٰ پاک اور آپ کے ماننے والے وہاں سے گزر گئے۔ تو یہاں بتاتے ہیں کہ جب موسیٰ پاک دریا کے پاس پہنچے تو آپ نے دریا سے کہا کہ ہمیں رستہ دے دو، تو دریا نے انکار کر دیا۔ پھر آپ روئے، گڑ گڑائے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، تو رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ موسیٰ اپنے عصا کو ماریے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو مارا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ عصا کا مارنا یہ دریا کے لیے سزا تھی، کیونکہ اس نے نبی کے حکم کا انکار کر دیا تھا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ خوف اور خشیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پہلے لفظ خوف ذکر کیا گیا، لا تخاف، پھر لا تخشا ذکر کیا گیا۔ تو بتاتے ہیں کہ خوف وہ ہوتا ہے کہ جس میں جان جانے کا اندیشہ وہ یقینی نہ ہو، جان جانے کا خطرہ یقینی نہ ہو، اور خشیت وہ ہوتی ہے جس میں جان کے جانے کا اندیشہ یقینی ہو۔ تو گویا لا تخافو میں جان جانے کا اندیشہ یقینی نہیں تھا، کیونکہ فرعون تعاقب کر رہا تھا اور وہ پکڑ کر آپ کو جیل کے اندر ڈال دیتا، اور لا تخشا یہاں پر ڈوبنا تھا، جان جانے کا اندیشہ یقینی تھا، تو اس لیے خشیت کا ذکر فرمایا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس ہوا کیا، فرعون اپنے لوگوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ آپ کا پیچھا کیا، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس پھر دریا نے انہیں لے لیا، دریا ان پر چھا گیا اور انہیں غرق کر کے رکھ دیا، اور ان میں سے کسی کی بھی لاش نہیں ملی سوائے فرعون کے۔ 1 گھنٹہ تک دریا کے اندر یہ رہے اور بعد میں دریا نے فرعون کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مبارک پانی پر مارا تھا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دریا چر گیا اور پانی دیواروں کی طرح 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ہر دیوار ایک چٹان کی مثل اونچی بلند ہو کر ٹھہر گئی تھی۔ تب حضرت یوسف کی قبر شریف بھی نظر آئی تھی، جس میں سے بنی اسرائیل نے جسد مبارک مع صندوق تابوت نکالا اور اپنے ساتھ لے لیا۔